ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي الأمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون۔ ابھی آپ نے سورہ زخرف کی آیت 36 سے 45 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، آیت 36۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، آیت 37۔ حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، آیت 38۔ ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون، آیت 39۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین، آیت 40۔ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، آیت 41۔ أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، آیت 42۔ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، آیت 43۔ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، آیت 44۔ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، آیت 45۔ ترجمہ: جو شخص اللہ کی یاد سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ وہ انہیں سراسر راہ سے رہتے ہیں اور وہ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم راہ یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کیا اچھا ہوتا میرے اور تیرے درمیان پورب و پشچم جیسی دوری ہوتی۔ تو بڑا بدترین ساتھی ہے، آج تمہاری یہ بات کام نہ آئے گی جبکہ تم سب ظالم ہو، کیونکہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو دکھا سکتے ہیں، اور اسے بھی جو صاف گمراہی میں ہو؟ اگر ہم آپ کو اٹھا بھی لیں تو بھی ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم نے جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے اسے آپ کو دکھا دیں تو یقیناً ہم ان پر قادر ہیں۔ آپ یہ وحی مضبوط پکڑ لیجئے جو آپ کی طرف اتری ہے، یقین مانیے آپ سیدھی راہ پر ہیں، اور یقیناً یہ قرآن خود آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، اور عنقریب تم سے مواخذہ کیا جائے گا۔ آپ ان سب انبیاء سے
جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے اپنے علاوہ بھی معبود مقرر کیے ہیں کہ ان کی بندگی کی جائے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ زخرف کی آیت 36 سے 45 کا تفسیر۔ آیت 36، ذکر اللہ سے غافل رہنے والے پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، یعنی جو انتہائی مہربان اللہ کے مبارک ذکر سے اندھا ہو جائے اور بے پرواہی سے کام لے، اس پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ دوسری جگہ ہے سورہ نساء کی آیت 115 میں، جس شخص نے رسول کی مخالفت کی جب کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تھی، اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کی، تو جس طرف وہ پھرا ہے ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے اور جہنم رسید کر دیں گے، جو بدترین جگہ ہے۔ سورہ صف کی آیت 5 میں فرمایا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ سورہ فصلت کی آیت 25 میں فرمایا، یعنی ہم نے ان کے جو رفقا مقرر کر دیے ہیں وہ ان کے آگے اور پیچھے والی باتوں کو خوبصورت بنا کر ان کو دکھاتے ہیں۔ آیت 37 اور 38، یعنی شیطان انہیں سیدھی راہ سے ہٹا دیتا ہے اور ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ جس راہ پر تم چل رہے ہو وہی حق ہے، تم قطعی صحیح مسلک پر قائم ہو۔ یہ لوگ جب قیامت کے دن اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور بات کھل کر سامنے آئے گی تو اپنے شیطانی رفقا سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور تمنا کریں گے کہ کسی طرح ان بدبختوں کی شکلیں نہ دیکھ سکیں اور ہمارے اور ان کے درمیان انتہائی دوری ہو جائے۔ مشرقین سے غلبے کے اعتبار سے مشرق و مغرب مراد ہے، جیسے قمرین چاند سورج کو اور ابوین ماں باپ کو کہہ دیا جاتا ہے۔ آیت 39، یعنی جہنم میں تم سب کا اکٹھا ہو جانا اور عذاب میں سب کا مشترک ہونا تمہارے لیے نفع بخش نہیں۔ آیت 40، ازلی بدبخت ایمان نہیں لا سکتے۔ اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ازلی بہروں کے کانوں میں حق کی آواز نہیں پہنچا سکتے، جنم کے اندھوں کو راہ ہدایت نہیں دکھا سکتے اور کھلی گمراہی میں پھنسے ہوئے آپ کی ہدایت و رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یعنی آپ کا یہ ذمہ نہیں کہ آپ کی ہدایت کی صدائیں ہر شخص ہی قبول کر لے اور اسلام کی دولت سمیٹ لے، یہ چیز نہ آپ کے بس کی ہے اور نہ آپ پر اس کا بار ہے۔ ہاں جو حق کی آواز سے کترائے اور جو صراط مستقیم سے اکتائے، نہ حق سننا چاہے اور نہ سیدھی راہ دیکھنا چاہے، اور جو ضلالت و گمراہی میں پھنس کر اسی میں مگن رہے، آپ ایسے بدبختوں کے بارے میں کیوں کڑتے ہیں؟ آپ کے ذمے محض تبلیغ ہے، راہ پر لانا نہ لانا ہمارے اختیار میں ہے، ہم عادل و حکیم ہیں، کسی کو راہ پر لائیں گے اور کسی کو نہیں۔ آیت 41-42، اللہ ظالموں سے انتقام پر خوب قادر ہے، یعنی ہم ان ظالموں سے انتقام لے کر رہیں گے، اگرچہ آپ کو یہاں سے لے جائیں، یا اگر ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو ہم دکھا سکتے ہیں، عاجز نہیں ہیں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں عذاب تو آ کر ہی رہے گا، تاہم وہ صورت اختیار کی گئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا زیادہ پہلو جھلکتا تھا، یعنی دشمنان دین کو تباہ کر کے، دین مکمل کر کے اور راہ کے خار ہٹا کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی گئیں اور آپ کو کافروں کی جانوں، مالوں اور جائیدادوں کا مالک بنا کر بلایا گیا، یا آپ وفات پا گئے اور انتقام باقی رہ گیا۔ اللہ نے آپ کو زندگی میں آپ کی امت میں ناگوار خاطر باتیں نہیں دکھائیں، یہ آپ ہی کی خصوصیت تھی، ورنہ دیگر تمام نبیوں کی امتوں پر عذاب آئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میری امت پر فلاں فلاں وبال آئے گا، اس وقت سے آخری دم تک آپ کو کبھی کھل کھلا کر ہنستا ہوا
نہیں دیکھا گیا۔ حدیث میں ہے کہ تارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، ستاروں کے ٹوٹتے ہی آسمان پر مصائب چھا جائیں گے۔ میں صحابہ کے لیے امن ہوں، اور میرے بعد صحابہ ان مصائب میں پھنس جائیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آیت 43-44۔ قرآن جنت کی سیدھی سڑک ہے، یعنی آپ پر یہ قرآن جو اتارا گیا ہے سراسر حق و صداقت ہے۔ آپ اسے مضبوط پکڑے رہیں اور اس کے احکام کے پابند رہیں۔ یہی نعمتوں والی جنت کی سیدھی راہ ہے، اس کا پابند کبھی بہک نہیں سکتا۔ یہ قرآن نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی قوم کے لیے بھی شرف و بڑائی کا زینہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلافت قریش ہی میں رہے گی بشرط یہ دین پر جمے رہیں۔ اگر کوئی جھگڑ کر حق خلافت ان سے چھیننا چاہے گا تو اللہ اسے اوندھے منہ گرا دے گا۔ قرآن اس لیے بھی سبب شرف ہے کہ یہ آپ ہی کی زبان میں نازل کیا گیا۔ یہی لوگ بنسبت غیروں کے اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور انہی کو انتہائی سرگرمی سے اس پر عمل کرنا زیادہ زیبا ہے۔ قرآن اسلام و ہجرت میں پہل کرنے والوں کے لیے بڑی بھاری شرف و عزت کا سبب ہے، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے۔ آیت 45۔ تمام انبیاء کا پیغام توحید ہے۔ تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی ہے، توحید پر سب کا اتفاق ہے۔ سب نے توحید پھیلائی اور شرک کی جڑیں کاٹیں۔ جو خود قرآن فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت 36 میں، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ آیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں سے معلوم کر لیں جن میں ہم آپ سے پہلے اپنے نبی بھیج چکے ہیں۔ یہ تھا سورہ زخرف کی آیت 36 سے 45 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔